أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ اچھا جی، گزشتہ نشست میں ہم نے بحث کی تھی کونسلنگ کے اوپر۔ کونسلنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، مشاورت جس کو ہم کہیں گے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ بات ہو گئی تھی ہماری۔ بات تھوڑا سا آگے بڑھے گی، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے مشورہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں اور پڑھ کے تو پھر اب آگے چلیں گے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط ہے جناب مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، اس میں مولا نے ایک جو ہے اس کو بحث فرمایا ہے۔ فرمایا لا تدخلن فی مشورتک بخیلا، اگرچہ یہ بات پہلے بھی آئی ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے ریپیٹ ہو جائے۔ لا تدخلن فی مشورتک بخیلا، بخیل جو ہے اس سے ہرگز مشورہ نہ کریں، ہرگز، یعنی یہ جو ورڈنگ ہے بہت ہی اس طرح تاکید ہے۔ مین آدمی، بخیل، سٹنجی، اس سے مشورہ نہ کریں۔ یا عدل بکا عن الفضل و یا الفقر، بخیل آدمی ظاہر ہے کہ وہ تو بخیل ہے، وہ تو کہیں خرچ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا وہ آپ کو نیکی سے روکے گا اور جو ہے وہ تمہیں کہے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، لہٰذا ایسے آدمی سے ہرگز ہرگز مشورہ نہ کرو۔ ولا جبانن، اور نہ ہی بزدل آدمی سے، یعدلو بکا عن الفضل ولا جبانا یضعفک عن الامور، بزدل آدمی جو ہے نا وہ مطلب ہے تمہارے سامنے پیش کرے گا یہ تو بڑا مشکل ہے، تو سارے امور جو ہیں وہ تمہارے لیے کہے گا کہ تو تمہاری پریشانی میں اضافہ کریں گے، تمہیں تمہارے سارے کام بگڑ جائیں گے، لہٰذا جو بزدل آدمی ہے اس سے بھی نہ کریں۔ اور بخیل جو ہے وہ تمہیں نیکیوں سے روکے گا، تمہیں بتائے گا کہ تمہاری ہر چیز جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی، چھوڑو کیا کرنا ہے، اس طرح کے تبصرے جو ہے وہ کرے گا۔ ولا حریصا یزین لک الشر بالجور، اور نہ ہی حریص آدمی، لالچی، گریڈی جو ہے اس سے بھی مشورہ کرو، اس لیے کہ وہ ظلم و ستم جو ہے نا اس کو تمہاری نگاہ میں کہے گا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، اس کو ظلم تھوڑی کہتے ہیں، اس کو برا تھوڑی کہتے ہیں، لہٰذا جو شخص لالچی ہے وہ اپنی لالچ کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ تمہاری نگاہ میں ظلم کو جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کرے گا، ظلم کو جو ہے تمہارے سامنے اس کو اچھا بیوٹیفل جو ہے وہ شو کرے گا۔ اچھا جی، امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے ولا تشاور احمق، احمق جو ہے وہ دیکھیں میں احمق کا شاید پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس کو تھوڑا سا میں مزید بیان کروں۔ احمق کہتے ہیں جو آدمی جس کی عقل کام نہ کرے۔ سم ٹائمز انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ علم کے باوجود علم کے باوجود جو ہے وہ شخص صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، نتیجتاً جو ہے احمق آدمی جو ہے اس کی عقل ذرا کم، احمق بنیادی طور پہ عاقل کے مقابلے میں ہے۔ عاقل جو ہے وہ انفارمیشن کی روشنی میں جو ہے وہ انالیسس کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ پھر فیصلے صحیح کرتا ہے۔ لیکن احمق جو ہے وہ انفارمیشن ہونے کے باوجود چونکہ انالیسس نہیں کرتا، انالائز نہیں کرتا، چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، لہذا اس لیے مولانا نے ارشاد فرمایا ولا تشاور احمق، احمق جو ہے اس سے ہرگز تم نے مشورہ نہیں کرنا۔ ولا تستعن بالکذاب، جھوٹے سے کبھی جو ہے وہ
مدد نہیں دینی، یعنی جھوٹے سے بھی مشورہ نہیں کرنا۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب ہے مشورے میں بھی وہ آپ کو دغا دے گا۔ ولا تثق بمودت ملول، اور نہ ہی تم نے بھروسہ کرنا ہے۔ تثق جو ہے اس کا معنی ہے بھروسہ نہیں کرنا تم نے، کس کے اوپر؟ بے ملول، جو آدمی ڈسٹرب ہے ذہنی طور پہ، ڈپریسڈ ہے پہلے سے ہی، اور اس آدمی سے بھی تم نے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس سے بھی کوئی مشورہ نہیں کرنا۔ آگے تشریح خود فرمائی ہے امام نے، فَإِنَّ الْكَذَّابَ يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبَ، جھوٹا آدمی جو ہے نا دور کی چیزیں نزدیک اور نزدیک کی چیزیں دور جو ہے وہ تمہیں دکھائے گا۔ جھوٹا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اصل میں ڈیٹریکٹ کرے جو ہے وہ یعنی ہٹا دے صحیح جو ہے نا اس راستے سے۔ لہذا ایسا آدمی جو ہے نا اس سے بھی مشورہ نہیں کرنا جھوٹے سے۔ آگے فرمایا وَالْأَحْمَقُ يُجْحِدُ لَكَ نَفْسَهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا تُرِيدُ، بڑا قابل غور ہیں یہ جملے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ احمق جو ہے وہ کوشش تو کرے گا، ظاہر ہے احمق ہے، مثلا فرض کرو تمہارا دوست ہے، جاننے والا ہے، کوشش تو کرے گا، ولا یبلغ ما ترید، لیکن نتیجہ نہیں دے گا، یعنی اس کا کوشش کرنا بھی جو ہے وہ تمہارے لیے بے سود ہے۔ تو احمق آدمی سے بھی مشورہ نہ کرو۔ بل ملول، ملول جو ڈپریسڈ ہے، ڈیجیکٹڈ ہے، جو پہلے سے ذہنی طور پہ، میرا مطلب ہے وہ کیا پریشانی میں مبتلا ہے، ایسے پریشان آدمی، ملول آدمی، محزون آدمی سے مشورہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ والملول اوثق ما كنت به خذلك واوصل ما كنت له قطعك، ملول آدمی جو ہے جب تم اس پر اعتماد کرو گے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارا رابطہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، آنا جانا ہے، چاہے یہ وہ فرض کریں بہت اس کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن جس حالت میں آپ اس سے مشورہ کر رہے ہو ملول ہے، محزون ہے، اس حزن کی وجہ سے ممکن ہے، تو مولا فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ممکن ہے تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اصلاً تمہیں جو ہے نا وہ تم سے رابطہ ہی نہ رکھے، تم سے دور ہو جائے۔ لہذا ایسا محزون آدمی، ملول آدمی، ڈپریسڈ آدمی جو ہے اس سے بھی مشورہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ جی ہو گیا کہ مختلف لوگ جن سے مشورہ نہیں کرنا۔ آگے چلتے ہیں کہ کون سے افراد ہیں جن سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے گرد گرد جو لوگ ہیں ان میں مشورہ کرنے کی صلاحیت کس میں ہے، ہو از ایلیجیبل، کس سے مشورہ کیا جائے۔ ہر آدمی سے یا جس پہ بھی انسان کو تھوڑا سا بھروسہ ہے اس سے مشورہ کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایات میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شاور فی امرک الذین یخشون اللہ عز وجل، جو شخص ان اللہ کی خشیت ہے اس کے، یعنی واقعی وہ خوف خدا رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس سے مشورہ کرو۔ یعنی جب خوف خدا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مشورہ بھی ٹھیک دے گا۔ لیکن ایک آدمی یعنی واقعی خوف خدا اس میں نہیں ہے، اللہ اس کی نظر میں نہیں ہے، اور وہ آپ نے اس سے مشورہ مانگ لیا، تو اس کا مطلب ہے وہ مشورے میں بھی آپ کو جو ہے وہ خراب ہی کرے گا۔ یا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے شاور فی امورک الذین یخشون اللہ ترشدوا، اگر وہ آدمی جس کو خوف خدا ہے اس سے مشورہ کرو گے تو ترشد، یعنی تمہیں رشد ہوگی، کامیاب ہوگے، وہ تمہیں واقعاً ایسا مشورہ دے گا جس سے تمہیں واقعاً تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ سے دو حدیثیں ہیں۔
استرشد العاقل ولا تعصوہ فتندمو، بہت ہی خوبصورت مطلب ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ عاقل سے مشورہ کرو، اور ولا تعصو ہو، اگر وہ مشورہ دے تو اس کی نافرمانی نہ کرو، چونکہ عاقل ہے، اور فرض کریں یہ ساری شرائط بھی ہیں، خوف خدا بھی اس میں ہے تمہارے ساتھ ہے، یعنی واقعاً دل سوزی سے مشورہ دے رہا ہے، تو پھر اس کے مشورے پہ عمل کرو۔ فتندمو، اگر جو ہے وہ تم نے اس کے مشورے پہ عمل نہ کیا تو بعد میں تم خود ہی پشیمان ہو گئے، تمہیں ندامت ہوگی، یو ول ریپینٹ۔ اسی طرح حضور کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مشاورت العاقل الناصح، وہ عاقل جو ناصح ہے، ناصح کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعاً تمہارے لیے خیر خواہ ہے، سنسیئر ہے، ایسا عاقل ہے جو کہ سنسیئر ہے۔ رشدن، ایسے عاقل ناصح کی کا مشورہ تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہے، یمن، برکت کا باعث ہے، توفیق من اللہ، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ بہت ہی خوبصورت مطلب ہے جو نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں۔ عاقل، کون سا عاقل؟ ناصح، جو خیر خواہ ہے، سنسیئر ہے، ایسا عاقل ناصح جو ہے اس کا مشورہ تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ وَإِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ، اور ایسا عاقل جو کہ سنسیئر ہے، وہ تمہیں اگر مشورہ دے، فَإِيَّاكَ وَالْخِلَافَ، تو متوجہ رہو اس کی، پھر مخالفت نہ کرو، اس کے مشورے پہ تم جو ہے وہ عمل کرو۔ فَإِنَّا فِي ذَلِكَ الْعَتَبَ، یعنی اگر تم نے اس کے مشورے پہ عمل نہ کیا تو تم خود ہی، یعنی میرا مطلب ہے مشکل میں پڑ جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا معاملہ بالکل ہی بگڑ جائے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہو گئی کہ کس آدمی سے مشورہ کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت، من شاور ذوی العقول دل علی الصواب، اگر کوئی خردمند عاقل انسان سے، الباب لب سے ہے، لب اسی کو، خرد کو، عقل کو، جو آدمی جو ہے وہ جس کے پاس عقل ہے اور یہ ہے، تو ایسا آدمی جو ہے دل علی الصواب، وہ تمہیں بالکل راہ راست کی طرف جو ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یا ارشاد فرمائے، شاور ذوی العقول تعمن الزلل والندم، اگر عاقل لوگوں سے مشورہ کرو گے تو تمہیں لغزش سے ایسے لوگ بچائیں گے، پشیمانی سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ یا ارشاد فرمایا، افضل من شاورتا ذوی التجارب، یعنی مشورہ کرنے میں سب سے زیادہ افضل یہ ہے، بہترین وہ لوگ ہیں جن سے تم مشورہ کرو گے جو با تجربہ ہے۔ تو اب یہ چیز اضافہ ہو گئی، یعنی خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوں، نمبر ایک، عاقل ہو، دو، عاقل بھی ہو، سنسیئر بھی ہو، تین، اسی طرح جو ہے وہ با تجربہ ہو، یعنی ایسے لوگ ہوں جو صاحب تجربہ ہیں، با تجربہ لوگ ہیں، ایسے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ تم کرو گے تو انشاءاللہ بہترین کام یہی ہے۔ یا ارشاد فرمایا، خیر من شاورتا ذو النحا والعلم واولو التجارب والحزم، یعنی یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین جیسی ہستی جن کے علم و عقل میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا دروازہ شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یا فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم، بہترین معاملہ یہ ہے کہ تم مشورہ کرو، ذو النحا، یہ بھی وہی عقل ہی کے معنی میں آتا ہے، صاحبان عقل والعلم۔ بعض کا ہوتا ہے ایک شخص عاقل ہوتا ہے، بہت سمجھدار آدمی ہوتا ہے، لیکن معلومات تھوڑی ہوتی ہیں، اور معلومات یعنی اگر معلومات بھی زیادہ ہوں اور ماشاءاللہ عاقل شخص بھی ہو، وہ اولو التجارب، با تجربہ بھی ہو، والحزم، حزم کہتے ہیں دور اندیش کو،
حزم کا معنی ہے ایسا آدمی جو بہت یعنی واقعی دور اندیش ہے اور معاملے کو یعنی گہرائی تک، اس کی ڈیپتھ تک جو ہے وہ سمجھتا ہے، تو وہ صاحب حزم۔ تو مولا نے ایک ہی حدیث میں خوبصورت 4 اینگل بیان کیے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن سے تم نے مشورہ کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بہت ہی قابل توجہ ہے، بہت ہی قابل، بالکل ایک نیا اینگل ہے اس حدیث کے اندر۔ فرما استشر آداء کا، یعنی یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے مشورہ کرو، دشمن سے مشورہ کرو، یعنی اس کا مطلب یہ لگتا یہ ہے کہ اس فرمان میں ایک تو پہلو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن کے ساتھ کوئی ایسا راستہ ہو جو نیگوشیشن کا کہیں نہ کہیں کھلا ہوا ہو۔ تعرف من رائہم مقدار عداوتہم، ان سے مشورہ کرو گے تو تمہیں دشمنی کا لیول سمجھ آئے گا۔ یعنی یہ بڑا ایک عجیب سا اور خوبصورت سا اینگل ہے کہ حتیٰ اپنے دشمنوں سے بھی مشورہ کرو گے تو تمہیں ان کی دشمنی کا لیول سمجھ میں آئے گا، وہ مواضع مقاصد ہیں، اور وہ تمہارے بارے میں کیا رکھتے ہیں رائے، ان کا آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں تمہیں آئے گا۔ بہرحال اس کے بعد ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا استشر عدوک العاقل وحد رائے رائے صدیق کل جاہل، عاقل دشمن سے مشورہ کرو لیکن جاہل دوست سے مشورہ نہ کرو، جاہل دوست کی رائے سے پرہیز کرو، بچو اس سے۔ تو یہ بڑے خوبصورت اینگل ہیں کہ کن کن لوگوں سے ہمیں مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اتبع من یبکی کا وہو لکا ناصح، بہت ہی خوبصورت اینگل ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کی مانو جو تمہیں رلاتا ہے، یعنی تمہیں گریہ کرنے پہ مجبور کر دے، وہو لکا ناصح، لیکن تمہارے ساتھ یعنی تمہارا خیر خواہ ہے، یعنی وہ آدمی جو خیر خواہ ہے لیکن بظاہر تو اس کا مشورہ تمہیں اتنا وہ لگ رہا ہے جیسے تمہارے آنسو نکل آئے ہیں، تم نے رونا شروع کر دیا ہے، لیکن اتبع من یبکی کا وَهُوَ لَكَ نَاصِحٌ، ایسا آدمی جو تمہارے لیے سنسیئر ہے، تمہارا دل سوز ہے، تمہارے لیے واقعاً دیانتداری کے ساتھ تمہیں مشورہ دے رہا ہے اور تمہیں اس طرح کہ تم رونے پہ مجبور ہو گئے ہو، اتبع، اس کے مشورے کو مانو۔ وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ يُضْحِكَكَ وَهُوَ لَكَ غَاشٍ، بہت ہی خوبصورت اینگل ہے، بہت ہی خوبصورت۔ یہ فرمایا کہ لیکن وہ شخص جو تمہیں ہنساتا ہے، تمہیں خوش رکھتا ہے، اور وہ لکا غاشن، لیکن تمہیں دھوکہ دیتا ہے، چیٹر ہے، یعنی تمہیں اصل میں خوش رکھنا چاہتا ہے، ادروائز کو اس کا کوئی مشورے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے مشورے کا مقصد جو ہے تمہارے ساتھ کچھ سنسیئر ہونا نہیں ہے بلکہ چیٹر ہے، یعنی تمہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور بظاہر تم اس کی بات کو سن کے ہنس دیتے ہو۔ ایسے آدمی کی ہرگز بات جو ہے وہ نہ مانو۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں ان المشورۃ لا تکون الا بحدودها الاربعہ، مشورہ جو ہے اس کی باؤنڈریز ہیں، اس کی جو ہے وہ حدود ہیں، کتنی؟ 4۔ فاولها ان یکون الذی تشاورہ عاقلا، پہلی حد یہ ہے کہ تم کسی عاقل سے مشورہ کرو، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا والثانية أن يكون حرا متدينا۔ یہ بڑے قابل غور ہیں یہ اینگل سارے کے سارے، اگر ان سب کو جمع کریں تو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سا گلدستہ تیار ہو جائے گا کہ کون سے افراد ہیں، کون سی کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے جن کے ذریعے ہم مشورہ کریں، دنیا بھی خیر ہے اور آخرت بھی خیر ہے، برکت ہے، توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ روایت میں ذکر ہوا۔ دوسرا ان یکون حرا متدینا، وہ آدمی جو کہ کیا ہو، حر ہو، آزاد ہو، آزاد منش ہو، یعنی زندگی میں آزادانہ رائے کا مالک ہو، متدین، لیکن ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ متدین بھی ہو، یعنی دیندار بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ خالی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں بہت ہی فری ول کا مالک ہوں،
فری ول کا مالک وہ ہوتا ہے جو متدین، فری ول کا بھی مالک ہو پلس متدین ہو، تو یہ دوسرا شخص ہو گیا۔ والثالثہ ان یکون صدیقا مواخیا، ایسا آدمی جو صدیق، ایسا سچا دوست ہے، مواخیا جو واقعا بھائی کی طرح ہے، یعنی قربت اتنی ہو کہ تمہارے بھائی کی طرح ہو۔ اب بھائی کا ایک بہرحال یہ بھی ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بھائی کون ہوتا ہے دینی طور پہ، لیکن میں اس کو ایک حوالے سے عرض کروں گا۔ نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ، تو پہلے پہلے جو دو کام کیے ان میں ایک یہ تھا کہ حضور نے مواخات قائم کی، یعنی بردرہڈ قائم کی، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوسائٹی جو کہ قرآنی سوسائٹی ہے، ایمانی سوسائٹی ہے، دینی سوسائٹی ہے، ڈیوائن سوسائٹی ہے، اس کی جو بنیادی ترین پلر ہے وہ مواخات ہے، بھائی چارہ ہے۔ اور اس زمانے کی تاریخ نے بڑے عجیب و غریب اور خوبصورت مثالیں، نمونے قائم کی ہیں کہ بھائی نے بھائی کے لیے کتنی قربانی دی۔ اس کا مطلب ہے ایسا سچا دوست ہو جو تمہارا بھائی کی طرح ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، صلوات اللہ علیہما۔ تو تیسری صفت یہ ہے، امام نے فرمایا تیسرا حد یہ ہے، ان یکون صدیقا مواخیا، تو ایسے جو تمہارے ساتھ ہے صدیق اور مواخیا، بھائی کی طرف۔ والرابع، یہ بڑی اہم صفت ہے جو ابھی بیان ہونے لگی ہے، چوتھی حد کیا ہے، ان تطلعہ علی سرک فیکون علمہ بہ کعلمک ثم یسر ذلک ویکتمہ، کیا ہے، ایسا آدمی، ایسا فرد، اس کو اپنے راز دو کہ اس طرح کا وہ رازدار ہو جس طرح تم اپنے معاملات کے بارے میں رازدار ہو۔ یہ جو دوستوں کی، عزیزوں کی جو ہے باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک ایسا مرض ہے سوسائٹی کے اندر کہ جب تک ہم دو چار افراد کو بتا نہ لیں اس وقت تک جو ہے وہ طبیعت جو ٹھیک نہیں ہوتی۔ مولا فرماتے ہیں ایسے شخص سے مشورہ کرو کہ جو تیرے رازوں کو، تیرے اسرار کی پردہ پوشی کرے۔ اللہ کی ذات ستار العیوب ہے، یعنی یہ دوست ایسا دوست ہو، ایسے فرد سے مشورہ کرو جو تیرے اسرار کو، تیری معلومات کو اسی طرح محفوظ رکھے، اسی طرح ان کو سیکریسی کا کے دائرے میں رکھے جس طرح تم خود ہو۔ لہذا ایسے فرد سے مشورہ کرو جو کہ تمہارے اسرار کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ سو بیوٹیفل، بہرحال بہت ہی خوبصورت زاویے جو ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث اسی حوالے سے میں عرض کروں گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ہے، قل، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے، ان ارض لی امر لم ينزل فیہ قضاء فی امرہ ولا سنت، ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے یا رسول اللہ کہ نہ تو اللہ نے پروردگار کی کتاب میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ، کوئی رائے، کوئی اینگل کو بیان کیا گیا ہو، ولا سنت، نہ آپ کی سنت میں۔ اچھا، اس کو دیکھیں کہ میں اس کو تھوڑا سا ایک اور اس کا اینگل عرض کروں کہ ان ہیومن سویلائزیشن جو ہے اس میں ایک معاملہ ایسا ہے جو مسلسل انسان قدم بقدم ترقی کر رہا ہے اور موضوعات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ زندگی کے رہن سہن کے انداز ہیں، یہ علم کے حوالے سے، مثلا فرض کریں آج سے 100 سال پہلے کا جو سویلائزیشن ہے اس میں مثلا آیا یہ سوشل میڈیا کا کوئی تھا وجود، یا مثلا فرض کریں بینکنگ کا نظام جو ہے کسی زمانے میں نہیں تھا، فرض کریں کسی زمانے میں جب ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ گاڑیوں تک نہیں آیا تھا تو راستے کس طرح کے تھے۔ تو یہ ہیومن سویلائزیشن کے اندر جو ترقیاں آ رہی ہیں، یہ ترقی بہرحال انسان کو
سم ٹائمز ڈائریکٹ تو قرآن کریم میں یا سنت نبوی میں ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوئی، لہٰذا کیا طریقہ کار ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ امیر المومنین نے ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ امت کے لیے مہیا کی ہے اس سوال کے اندر۔ امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں براہ راست قرآن کریم سے بھی کوئی رہنمائی نہیں سمجھ میں آتی اور نہ ہی آپ کی سنت میں، کیف تأمرنی، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جائے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نے ارشاد فرمایا، تجعلونہ شور بین اہل الفقہ والعابدین من المؤمنین۔ کیا خوبصورت ہے، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی تو پھر کیا کرو؟ مشورہ کرو، کس سے؟ دو طرح کے افراد، اہل الفقہ، یہ نقطہ اہم ہے۔ اہل فقہ کون ہیں؟ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فقہ۔ عربی زبان میں دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ علم ہے جاننا، فقہ ہے ڈیپتھ تک جاننا، گہرائی تک، یعنی دین کے معاملے میں فرض کریں کوئی فقیہ ہے، فقیہ اسی معنی میں ہے کہ دین کو ڈیپتھ تک جو آدمی جانتا ہے اس کو فقیہ کہیں گے۔ تو ارشاد فرمایا، یا علی اہل فقہ سے مشورہ کرو، اور والعابدین من المومنین، مومنوں سے نہیں، مومنین میں سے وہ جو عابد ہیں۔ کیا خوبصورت ہے، دین کس طرح کا کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے؟ وہ معاشرہ کہ جہاں معاملات تم حل کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عادی بشر، عادی کائنات، کہ وہ ہستی جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ارشاد فرمایا، یا علی دو طرح کے افراد، اہل فقہ اور وہ لوگ جو کہ مومن ہیں لیکن پلس عبادت میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ایسے افراد سے آپ مشورہ کریں۔ علی جیسی ہستی کو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مشورہ اس طرح کے لوگوں سے کریں گے۔ ولا تقذی فیہ برایۃ خاصہ، البتہ یہ نقطہ بھی اہم ہے، اور فرمایا کسی ایک خاص رائے پہ عمل نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے اہل فقہ اور مومنین جو کہ عبادت گزار ہیں ان میں سے کسی ایک رائے نہیں، سب کی آراء کو لیں، اور لینے کے بعد جو ہے وہ آپ انشاءاللہ اپنے لیے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اپنے لیے طے کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی قابل غور ہو گئی۔ ایک روایت اور پڑھ کے تو میں وقت کے حساب سے تھوڑا سا کنکلیوڈ کروں گا بحث کو۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من استشار اخاہ فلم ینصحہ محض الرائی سلبہ اللہ رایہ۔ یہ مشاور کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنے بھائی سے مشورہ کرو اور وہ تمہیں سنسیئر ہو کر مشورہ نہ دے، سنسیئرٹی اس کے اندر موجود نہ ہو اور وہ مشورہ دے، تو پروردگار اس کی عقل و فکر کو چھین لے گا، سلبہ اللہ۔ یعنی حتیٰ مشورہ دینے میں بھی تمہیں یعنی جو مشورہ دے رہا ہے اس کے بارے میں بھی آ گئی بات، کہ یہ نہیں کہ مشورہ دے کے وہ جان اس کی چھٹ جائے گی۔ گویا بے الفاظ دیگر جو شخص اپنے کسی بھائی کو مشورہ دیتا ہے تو ایسا مشورہ دے جس میں واقع حقیقت موجود ہو۔ ایک اور پہلو جو میں تھوڑا سا غالباً شروع میں بھی عرض کیا ہے، گزشتہ نشست میں بھی، ایک میدان ایسا ہے جہاں ہرگز مشورہ نہیں ہوگا، ہرگز ہرگز، اس کا تعلق جو ہے مشورے کی ڈومین نہیں ہے۔ وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ معاملات کون سے ہیں جن کا ڈائریکٹ دینی ٹاپکس کے ساتھ ہے، دینی موضوعات۔ انہی موضوعات میں سے ایک موضوع جو ہے ہماری روایات کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق بہت سارے دلائل موجود ہیں، بہت ساری ریزننگ اس پہ موجود ہے۔ آج کی اس نشست میں ظاہر ہے کہ ان سارے پہلوؤں پہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے امامت کا معاملہ جو ہے
امامت کے معاملے میں مشورہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا جائے گا کہ دین نے کیسے رہنمائی کی ہے۔ البتہ امام کی شرائط کو اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت سارے شرائط ہیں، بڑی سخت اور کڑی شرائط ہیں کہ لیڈرشپ کا رول جو ہے کس کو پلے کرنا ہے۔ امام معصوم ہو تو ان کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ حضور کی ذات گرامی پر درود و سلام ہو، جب آپ موجود تھے تو آپ کے مقابلے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی شخصیت کو تسلیم کریں۔ پیغمبر کے ہوتے ہوئے پیغمبر ہی ہیں، حضور کی ذات گرامی ہی ہے، سارے معاملات کا ملجا مأوا اور مرجع جو ہے آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات گرامی کے بعد چونکہ معاملہ انسانی رہبری کا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ہدایت کا ہے، معاملہ قرآن کریم کو سمجھنے کا ہے، دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کا ہے، تو آپ کے بعد یقیناً وہی شخص ہوگا جو آپ کے علم کا وارث ہے۔ جس طرح نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے سینے میں علم ہے اور وہ سارا علم آپ نے جو ہے وہ عطا فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، اور باقی اہل بیت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے اہل بیت نے علم حاصل کیا، تو اہل بیت کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دینی معاملہ ہے، اس میں کہیں مشورہ پیغمبر کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے تمام تر فیصلے اللہ کی مشیت، خداوند عالم کی مشیت کے مطابق ہیں، پروردگار کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جو ہے وہ جن ہستیوں کو تعارف کروایا، آج 28 رجب بھی ہے، میں اس حوالے سے ایک نقطہ میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے، اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے بارے میں نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح ہدا و سفینۃ نجات، میرا بیٹا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ روایات میں یہ موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے عرش کے رائٹ ہینڈ دائیں جانب لکھا ہوا یہ جملہ دیکھا، میں اس کو کیسے میں عرض کروں؟ یعنی پیغمبر نور، وہ ہستی جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی ذات مبارک جو ہے، جس طرح قرآن نور ہے، آپ کی ذات مبارکہ بھی نور ہے۔ نور نے عالم نور کی طرف جب سفر کیا تو نور کی آخری منزل، مخلوقات میں جو آخری منزل ہے وہ عرش الہی ہے۔ عرش کتنا نورانی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں یہاں پہ ایک نقطہ صرف اور عرض کروں گا، شاید ہمارے بچوں کے لیے مفید ہو۔ یہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں اور جتنا بھی یہ کائنات ہے جہاں پہ میٹر موجود ہے، یہ سائنسدان حضرات کہتے ہیں کہ یہ 5% ہے کائنات کا، باقی سب نور ہے، انرجی ہے، اور اس انرجی کی آخری منزل جو ہے وہ عرش الہی ہے۔ عرش الہی پہ پیغمبر نور جب تشریف لے گئے تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ یہ لکھا ہوا تھا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ یعنی گویا حسین علیہ السلاۃ والسلام کی ذات گرامی نہ ہو تو ہدایت بھی انسان اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا میری اطرت ہے، دونوں ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ یہ فزیکل جدائی کے بارے میں بحث نہیں کی، یعنی قرآن کریم اپنی معنویت کے اعتبار سے، قرآن کریم اپنے معارف کے اعتبار سے، قرآن کریم اپنے علوم کے اعتبار سے، قرآن کریم اپنی اپنی گہرائی کے اعتبار سے جدا نہیں ہے۔ کس سے؟ اہل بیت علیہم السلام سے۔ یعنی گویا بھی الفاظ دیگر قرآن سے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اہل بیت کی بارگاہ میں رجوع کرو، اہل بیت کے کسی عمل کو سمجھنا چاہو تو قرآن کریم میں اس کی روٹس تلاش کرو، ہرگز ہرگز یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ زندگی کے جس بھی مرحلے میں ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ حدیث کس قدر واضح ہیں، خصوصاً اس ایک ٹاپک کے بارے میں
اور بہت سارے زندگی کے ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں جن کے بارے میں یہ احادیث موجود ہیں انشاءاللہ. تو ہم ایک ایک کر کے جو ہے مختلف موضوعات کا جائزہ لیں گے. لہذا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے ایریاز ہیں، دو طرح کی ڈومینز ہیں. ایک ڈومین جو ہے وہ دین کی ہے، وحی الہی کی ہے، وہاں پہ مشورے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس میں صورت ہی نہیں ہے، نو اسپیس فار مشورہ. وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی وحی سے مربوط ہے، قرآن حکیم سے مربوط ہے، اہل بیت علیہ السلام کے علم سے مربوط ہے، نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جو خود علم کا مرکز ہیں، جو براہ راست خداوند عالم کے شاگرد ہیں، اللہ نے ان کو تعلیم فرمایا سارے کا سارا علم. تو وہ ایریا جو ہے، وہ ڈومین جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے، وہ عقل سے بہت بالاتر ہے. ہاں، عقل کا میدان اور ڈومین جو ہے ہمارے اپنے اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، انڈیویجول ہمارے معاملات ہیں، ہمارے سوشل معاملات ہیں. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بہرحال ضرورت ہوتی ہے. تو مشاورت جو ہے وہ انسان کے لیے برکت کا باعث ہے، رہنمائی کا باعث ہے. دوسرے انسانوں کے ساتھ انسان شیئر کرتا ہے، لیکن کن شرائط کے ساتھ؟ وہ شرائط ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. عاقل ہو، سنسیئر ہو، خوف خدا رکھتا ہو، اور باقی حدیث جو ہے وہ ان کا آپ انشاءاللہ خلاصہ نکالیں گے تو ساری کی ساری جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے اس پہ مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید ہے یہ جو دو نشستیں ہماری ہوئی ہیں، اس کو ایک بار پھر کسی وقت بیٹھ کے تو سنیے، اس پہ نوٹس بنائیں، اور اس کو زندگی میں انشاءاللہ ہم سب لوگ جو ہے وہ اپلائی کریں گے تو پروردگار انشاءاللہ رہنمائی فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.